شاید آپ میں سے کسی کو یہ بات ناگوار بھی گزرے، لیکن یونیفارم کلچر دوبارہ سے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں سے پڑھا، آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، UT ٹیکسلا سے اس کی ایفیلیشن تھی، وہاں پر اس دور میں ہمارے وقت میں آج سے 2 سال پہلے یونیفارم سب بچوں پہ اور بچیوں پہ لازم تھی۔ تو ہوتا کیا تھا کہ ایک ہی قسم کا لباس ہوتا تھا جو سارے پہن کے آتے تھے، اور اس نے کئی بچوں کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچوں سے زیادہ خاص کر ہماری جو بہنیں یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، جب وہ ہر دوسرے دن نیا لباس پہن کے نہیں جاتی نا کوئی خاتون، تو باقی خواتین ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اچھا تم نے تو کل بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، آج بھی یہی پہن کے آ گئی۔ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خواتین جس ماں نے، وہ ہٹلر مرحوم فرماتے تھے گیو می اے گڈ مدر اینڈ آئی ول گیو یو اے گڈ جنریشن، وہ ماں کی تربیت کیسی ہوگی جب وہ جا کے تعلیم حاصل نہیں کر پائے گی، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا یونیفارم ایک ہی ہو، کئی لوگوں کا بھرم رہتا ہے، اور ہر قسم کی فحاشی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان کی کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں آپ جس قسم کا گھٹیا لباس پہن کے چلے جائیں آپ کو نہیں روکیں گے۔ شلوار قمیض پہن کے جائیں تو گیٹ پہ روک دیا جائے گا، یہ کیا پہن کے آگے ہو، دس از ناٹ الاؤڈ اوور ہے۔ بھائی اقبال رحمت اللہ علیہ بار بار یہی چیخ کے کہتے تھے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ جب تک آپ یہ سی وی لے کے اپنا، میں نے بی ایس سی یہاں سے کی، ایم ایس سی یہاں سے کی، میٹرک یہاں سے کی، اور میں جناب آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں صاحب، جب تک آپ یہ نہیں کہتے کوئی آپ کو نوکری پہ رکھتا ہے، اور پھر بھی وہ سوچتا ہے ہاں جی نمبر کتنے تھے، یہ آتا ہے وہ آتا ہے، پھر جب غلامی کے تقاضے پورے کرتے ہو تو 12-14 ہزار کی نوکری پہ رکھا جاتا ہے انجینئرنگ کے بعد۔ اسی طرح جب آپ پنڈ کے چودھری کے پاس جاؤ گے، جناب مجھے دانے دو، میں آپ کی کھیتوں میں ہل چلاؤں گا، اس کے بغیر ویسے تو نہیں دے گا جب تک آپ خود نہیں جائیں گے۔ زبردستی تو غلام کوئی نہیں بناتا نا۔ تو جب تک ڈالر کے عوض بیٹیاں نہیں بیچو گے تب تک وہ بھی آپ کو غلامی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے کل ایک یہ آپ کے 17 یا 18 سال پورے ہو چکے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی قید میں، اور کیا ہم لوگ جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں بائکوں کے سلنسر نکال کے، ہم لوگ یوم دفاع بنا رہے ہوتے ہیں، جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، قوم کی بیٹی باہر ہے جناب، کس منہ سے یوم دفاع منائیں گے؟ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کا پڑوسی آ کے آپ کے گھر پہ حملہ کر دیتا، آپ رکھ کے 2 چماٹے مار کے واپس بھیج دیتے ہیں ماضی میں، اور بعد میں آپ کی بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور بیٹی آپ کی کسی اور کے پاس ہے، آپ کے نہیں لیکن 40 سال پہلے تو میں نے دشمن کو مارا تھا لہٰذا میں تو ڈھول پیٹوں گا۔ یہ عجیب تماشے ہیں۔ ہم لوگ اس دن حقیقی معنوں میں یوم دفاع منا سکیں گے جب وقت کے فرعون کو للکارنا سیکھیں گے، جب ہم اس دن حقیقی معنوں میں جشن آزادی منانا کا حقدار ہوں گے، جس دن ہم لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کو نعروں کے علاوہ یا آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کے علاوہ حقیقی معنوں میں آزاد کر کے یہاں لے آئے ہوں گے۔